نیا کیا ہی نہ جائے تاکہ لوگوں کو بحث کرنے کا موقع ملے۔ ایک یہ وجہ ہوتی ہے لوگوں کے بات کرنے کی، ہاں پھر وہ بات سن لیں، بات حق کی ہو، بات فرض واجب سنت کی ہو، بات شریعت مطہرہ کے دائرے کی ہو، پھر اس وقت ڈنڈی نہیں مارنی ہے، اس وقت لوگوں کی باتوں سے خوف زدہ نہیں ہونا ہے، اس وقت برملا کہہ دینا ہے۔ لیکن بات ضروری نہیں ہے تو پھر لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے ایسے کام کو چھوڑ دینا ہے جو ضروری نہ ہو۔ دوسرا پہلو میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ سے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی بدگمانی سے بچانا ہے لوگوں کو۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے آپ کے بارے میں لوگ برا گمان کریں۔ اب میں ایک طرف جاتا ہوں مثال کے طور پر، اب لوگ دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے تو آگے گلی بند ہے، ایک ہی گھر ہے، اب استاد یہاں روز جاتے ہیں، کوئی جانے والا جاتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں یہ روز جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ اب وہ ذہن میں خیال کر لیتا ہے کہ یہ تو اس لیے جاتا ہے، کوئی برا گمان کر لیتا ہے تو فرمایا ایسا کام ہی نہ کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں برا گمان کریں۔ اب میں کہوں کہ میں تو حق سچ کا ہوں، میں کس کس کو صفائی دیتا پھروں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث مبارکہ مسلم شریف کی کتاب السلام ہے۔ حضور کے صحابی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجة فلانة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت أظن به فلم أكن أظن بك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایک ویرانے سے گزر رہے ہیں، میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ایک صحابی گزرا، حضور کا کلمہ پڑھنے والا گزرا، کیسے اس کے ذہن میں گمان آ سکتا تھا؟ لیکن حضور کی زندگی ہمارے لیے سیرت مطہرہ، ہمارے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا وہ رستہ ہے کہ ہم اگر دیکھنا چاہیں کہ ہم ایسا کوئی کام کر رہے ہوں تو کیا حضور کی زندگی میں ایسی کوئی بات ملتی ہے یا نہیں، تو پھر ضرور ہمیں ملے گی۔ میرے کریم محبوب کی بارگاہ میں چلیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں تو میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے ایک صحابی رسول گزرے، حضور نے کہا اے جانے والے رک، فدعاہ فجا، حضور نے اسے بلایا، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو میرے کریم محبوب نے کہا یا فلان ہذہ زوجۃ فلانۃ، حضور نے اپنی بیوی کا نام لے کر بتایا، کہا ہے دیکھنے والے یہ میری فلاں بیوی ہے، میں اس لیے اس کے ساتھ جا رہا ہوں، کہیں تیرے ذہن میں گمان پیدا نہ ہو کہ کوئی اور عورت اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا انی کنت اظن بہ فلم اکن اظن بک، اللہ کے محبوب کسی اور کے بارے میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا، لیکن یہ صحابی، یہ حضور کا غلام اور اپنے نبی کے بارے میں ایسا گمان کر بیٹھے۔ کہا حضور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے کریم محبوب نے فرمایا نہیں اے پوچھنے والے، اے یہ کہنے والے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، حضور نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو یہاں سے گزر جا، تیرے ذہن میں یہ شیطان گمان پیدا کرے کہ اللہ کے نبی کس کے ساتھ جا رہے تھے، تو ہر وہ چیز جس کے بارے میں لوگ آپ کے بارے میں برا گمان پیدا کریں اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، وضاحت کریں اس چیز کی، لوگوں کے سامنے رکھیں کہ یہ میں کام اس لیے کرتا ہوں، کوئی میرے بارے میں برا خیال نہ کرے۔ یہ سیرت نبوی کا دوسرا پہلو ہے لوگوں کی باتوں سے بچنے کا۔ تیسرا پہلو میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کہ لوگوں سے جھوٹے وعدے نہ کیے جائیں، لوگوں کو سبز باغ نہ دکھائے جائیں۔ یہ ہوتا ہے ایسا کہ ہم کسی سے جھوٹا وعدہ کریں، جیسے الیکشن کے دنوں میں ہمارے کینڈیڈیٹ ہم سے بڑے بڑے وعدے کر جاتے ہیں، اب وہ جیت جاتے ہیں، ہم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے وعدوں پر تھے، ان کی باتوں پر تھے، وہ ہم سے وعدے کر گئے تھے، اب بات پوری نہیں ہوئی ہے تو ہم اس لیے اختلاف کرتے ہیں، ہم اس لیے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کو سبز باغ نہ دکھائے جائیں۔ آپ جہاں تک اپنا پہلو رکھتے ہیں، جہاں تک آپ کا دائرہ کار ہے، جہاں تک آپ کی وسعتیں چلتی ہیں، اس دائرہ کار میں کبھی کسی بندے سے جھوٹا وعدہ نہ کریں، کبھی کسی بندے کو اپنے آپ کے لیے استعمال نہ کریں۔ اسے کہیں کہ تم میرا صاحب ساتھ دے، میں مشکل میں ہوں، پھر جب تجھ پہ مشکل آئے گی تو میں تیرا ساتھ دوں گا،
لیکن دل میں خیال ہو کہ اب اپنے آپ کو بچاؤں، پھر اس کا ساتھ کس نے دینا ہے، ایسا کبھی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، چند لوگوں کے علاوہ کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے سرکار جب تھک ہار کے مکہ سے نکلے تو میرے کریم محبوب طائف کی وادی کی طرف چلے گئے، بات آپ نے سنی ہے، وہاں سے بھی سرکار واپس آ گئے، کوئی نہ تھا ساتھ دینے والا چند لوگوں کے علاوہ۔ رستے میں قبیلہ بنو عامر پڑتا تھا، البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو عامر کا جو اس وقت بحیرہ بن فراس اس کا قائد تھا، بادشاہ تھا اس قبیلے کا، سرکار نے انہیں کہا کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا اگر ہم کلمہ پڑھ لیں تو کیا آپ کے بعد حکومت ہمیں ملے گی؟ فی الحال تو بادشاہی آپ کی ہوگی کہ آپ غلبہ لے آئیں مسلمان کفار پر، بادشاہی آپ کی ہے، لیکن کیا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے بعد بادشاہی قبیلہ بنو عامر کو ملے گی؟ میرے کریم محبوب کو ضرورت بھی تھی لوگوں کی، پڑھنا پڑھانا بھی انہیں کلمہ تھا، ملانا بھی انہیں اپنے لشکر میں تھا، اپنے جھنڈے تلے لانا تھا۔ ان کا دل بعد میں صاف کر لیتے، انہیں کے دل سے یہ بات خیال اقتدار کا نکال دیتے، ساری باتیں اپنی جگہ پر تھیں۔ اس نے کہا نا، حضرت علامہ ابن کثیر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اس نے کہا آرائیتا ان نحن تابعناک، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کی اتباع کریں؟ اور اس کے بعد الا اظہرک اللہ ان یخالفک، آپ کا رب آپ کے مخالف پر آپ کو غلبہ عطا فرما دے، تو پھر کیا بادشاہی ہمارے لیے ہوگی؟ تو میرے کریم محبوب نے کہا قال الامر للہ یداہ حیث یشاء، سرکار انہیں کہہ سکتے تھے، کوئی لپٹی چپڑی بات کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ میرا ساتھ دو پھر ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کچھ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے کچھ وزارتیں تمہیں دی جائیں گی، بڑے عہدوں پہ تمہیں بٹھایا جائے گا، لیکن سرکار نے صاف کٹ جواب دیا، کہا مجھے ماننے والا فی الحال کوئی نہیں ہے، مجھے تعداد کی ضرورت ہے، مجھے لوگوں کی ضرورت ہے، لیکن میری سیرت ساری کائنات کے لیے مشعل راہ ہوگی، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے میری زندگی ہے۔ تو فرمایا مشکل سے مشکل مرحلہ آ جائے اپنے آپ کو اس نہج پہ نہیں لانا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جھوٹے وعدے کریں، لوگوں کو سبز باغ دکھائے جائیں، بلکہ آپ نے کہا قال الامر للہ یداہ حیث یشاء، بادشاہی میرے مالک کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ فرمایا میرا ساتھ دینا ہے تو دو، نہیں دینا ہے تو تمہاری مرضی ہے، ہم تم سے اقتدار کا وعدہ نہیں کرتے۔ صاف اور سیدھی بات کر دی۔ تیسرا یہ پہلو گزرا ہے، تیسرا یہ پہلو جو بیان کیا